السلام علیکم۔ کشمیر کی صورتحال اب بہت ساری قابو میں ہیں۔ کچھ لیڈرز جو ہے وہ جو ان کے اکسانے والے تھے وہ گرفتار بھی ہوئے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، بہت ساری میرے جیسے جو لوگ ہیں تحقیق بھی نہیں کرتے، اور اینگلنگ بڑی بنیادی چیز ہے۔ کیا آپ یہ کون ہے جس نے یہ سوچ لیا ہے کہ دنیا کے کسی خطے میں اس طرح کی تبدیلی آنے والی آئسولیشن میں آتی ہے؟ جو اس طرح کی تبدیلی آتی ہے وہ کوئی بالکل ان کا اپنا کوئی لوکل معاملہ ہوتا ہے جو اس لیول کی ہے، کوئی ہے نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جن کے پاس شعور ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جس طرح معیشت جڑ گئی ہے پوری دنیا کی، جس طرح ویلیوز انسانی اقدار جڑ گئی ہیں، جس طرح ثقافت ایک ہوتی جا رہی ہے، جس طرح سیاست ایک ہوتی جا رہی ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وینزویلا میں آنے والی کوئی تبدیلی یا کشمیر میں کوئی اس طرح کے پیدا کیے جانے والے حالات، اور ایران اور امریکہ کی جنگ، یا پاکستان کی بطور ایک ثالث کردار، یا انڈیا کی جو چھترول اور اسرائیل کی جو ذلت ہے، یہ کوئی ایسے ہوا میں نہیں ہے۔ یہ پوری دنیا جہاں جہاں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہے، یہ ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ بھی کر رہی ہے اور ایک دوسرے سے ریپیل بھی ہو رہی ہے۔ کشمیر کے واقعات، میری جہاں تک تحقیق ہے، یا میں نے ایسے بہت سارے جو سنجیدہ لوگ ہیں بین الاقوامی تعلقات کے اور معاملات کے ماہرین جو ہیں ان سے جو پوچھا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو پاکستان کو اس وقت پچھلے 2-3 سالوں میں جو سفارتی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر، تصویراتی سطح پر، خطہ جاتی سطح پر جو عزت ملی ہے، جو وقار نصیب ہوا ہے، یہ اسرائیل اور انڈیا کو برداشت ہو جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر جن کے مفادات وابستہ ہیں کشمیر کے ساتھ، چاہے وہ بھارت کا مقبوضہ ہو یا ہمارا آزاد کشمیر، وہ ان کی تکلیف جو ہے وہ دیکھنے والی ہے۔ وہ کبھی چاہیں گے ہی نہیں، جس طرح بلوچستان میں بہت سارے ممالک کے مسائل ہیں، بہت ساری کمپنیوں کے وہاں پہ نظریں ہیں، میری تو پوری کتاب ہے، وہاں پاکستان کو اندرونی اس چیز کو بتا کہ ہمیں جو ہے وہ زد و کوب کیا جائے، ہم حکومتوں، پاکستانی حکومتوں، سیکورٹی فورسز، افواج پاکستان، ان کو ہی متون ٹھہرایا جاتا رہے، تو یہ بے وقوفی ہے۔ یہ ایک معاملہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے اتنی طاقتیں، شیطانی قوتیں، تخریب کار قوتیں ملوث ہوتی ہیں کہ جتنی آپ تحقیق کرتے جائیں گے آپ کے سامنے آتا جائے گا۔ تو خدا کے لیے، اچھا اب اگر وہ حقوق کی بات کر رہے ہیں تو آئیں میرے ساتھ مقابلہ کر لیں کہ پنجاب میں اب ہماری جو قانون سازی پہ کتنے لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ جی یہ قانون آ گیا، وہ سینٹ میں ایک قانون جو آیا ہے اس پہ لوگوں نے سوالات اٹھائے ہیں، ماتم کیے ہیں صحافیوں نے کہ جی ٹاور آپ اس گھر میں کیوں لگا رہے ہیں، جو اجازت نہیں آپ کو جہاں پہ دیتا مالک، یا آپ کو کیوں وہ سارے حقوق حاصل ہو جائیں گے۔ یا اسی طرح جو پنجاب میں چیف جو ہمارے پاس وہ جو اسپیکر صاحب ہیں، انہوں نے کہا یار مجھے پتہ ہی نہیں اور قانون بنا رہے، اور اتنا سخت قانون ہے کہ انگریزوں کا کالونیلزم یاد آ گیا، کالونیز کا جو عہد تھا، ایرا تھا، وہ یاد آ گیا فرنگی کا۔ تو یہ اب کس سے ہمیں پنجابی، آپ کہہ کہ بلوچستان والے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں پنجابی میں نہریں ہیں دودھ کی، کوئی نہیں ہے، ہمارے بھی اسی طرح ہے۔ آپ دیکھیں سرائکی والے ماتم کرتے ہیں یار ہمارا صوبہ بناؤ، خدا کے لیے کوئی ہمیں جانا پڑتا ہے لاہور، تو یہاں معاملے اسی طرح سندھ کے حالات ہیں، اسی طرح خیبر پختونخوا۔ یہ جو حالات اگر بلوچستان والوں کو لگتے ہیں نا صرف بلوچستان مسائل کا شکار ہے، مشکلات کا، یا کشمیر والوں کو لگتا ہے وہ ہم سے بہتر ہیں، ہماری حکومتوں کی توجہ پھر ان کی طرف زیادہ ہوتی ہے جو ہماری نہیں ہے، لیکن ہم اس سے اٹھ کھڑے ہوں، ہم اپنے ملک کو کہیں کہ یہ ہمارا ملک نہیں ہے، وطن نہیں ہے، یا ہمارے اداروں کو کہیں یہ ہمارے ادارے نہیں ہیں، یا ہم اپنے سیاستدانوں کو کہیں جی یہ تو کہیں باہر سے ہمیں آ گئے مسلط ہو کے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ کچھ بہت سارے معاملات کو چلانے کے لیے بہت ساری ایک کے بعد دوسری تیسری پتہ نہیں کس ٹیئرز پہ جا کے پالیسیاں بنانی پڑتی ہیں۔ کشمیر ہمارا ہے، ہماری شہرگ ہے، ہمارا دل ہے، ہماری جان ہے، کشمیری ہمارے بھائی ہیں، ہمارے اپنے۔ تو خدا کے لیے یہ نفرتیں اور پاکستان کے ساتھ وابستگی پر سوال، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ سمجھ جائیں کہ یہ بے شعور ہونے پر اور عدم ادراک کی بنیاد پر یہ سوالات ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کشمیر پائندہ باد۔